بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دی کہ ہم اتنے اس دور دراز علاقے میں آ کے اور یہاں پہ ہم نے کم از کم 1400 کے قریب لوگوں کو میڈیسن کے حوالے سے، میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ریلیف فراہم کیا۔ اس کے ساتھ جو پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 25,000 کے قریب ایک اماؤنٹ، 25,000 کے قریب ایک اماؤنٹ ان گھروں کو پورا ویریفائی کر کے، پوری تسلی سے چیک کر کے ان کو ہم دیں گے کہ کم از کم اپنا ایک کمرہ، کچا کمرہ کم از کم بنا سکیں۔ میں اپنے دوستوں کو، اپنے جو مجھے سن سکیں گے یا سنیں گے، سننے والے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ تباہی کا لیول ہے، کہ جو یہاں پہ نقصان کا لیول ہے، وہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارا یہ کرنا کافی ہے یا یہ ہمارا یہ کرنا کچھ معنی رکھتا ہے، تو شاید اس کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن بطور مسلمان، بطور انسان، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اپنے حصے کا کام کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو میں بہت اس بات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری ایسوسیشن، جس کو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، جس کو میں نے پچھلے 2 سال ہیڈ کیا ایز اے پریزیڈنٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جبران جاوید جو اس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسیشن چکوال کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے اس میڈیکل کیمپ کا بھی ارینج کیا، اور ساتھ میں یہاں پہ انجمن بہبود مریضاں، جو دوسری میری دوستوں کی، بھائیوں کی تنظیم ہے جس کا میں سینئر نائب صدر ہوں، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں پہ اس پورے ایریا کے اندر میپنگ کی۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہاں کا ہمارے ساتھ پوری طرح انوالو رہا، یہاں کے سوشل ورکرز ہمارے ساتھ انوالو رہے۔ ایک ایک شخص کو ہم نے اس کے دروازے پہ جا کے ویریفائی کیا کہ وہ کس لیول کا مستحق ہے، اور آپ لوگوں کی دی ہوئی امانت ہم نے کوشش کی، ظاہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ 100% چیزیں کر سکے، ہم نے کوشش کی کہ آپ کی دی ہوئی امانت 100% نہیں تو کم از کم 90-95% مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے روز قیامت، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم ان سب لوگوں کو جو یہاں پہ جن کے گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گئے تھے، جن کے گھروں میں اب میں اس وقت اس سما کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو یہاں پہ حالات تھے یا جہاں پہ جو حالات ہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کی عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کے روزگار مکمل طور پہ چھن چکے ہیں، ان کی زمینیں قابل کاشت رہی نہیں ہیں، گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں۔ ہماری یہ تھوڑی سی امداد ان کو صرف یہ آسرا دے سکتی ہے کہ ان کے مسلمان بھائیوں کو ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ری ہیبلیٹیشن یا ان کی بحالی ہے، اس کے لیے یقیناً گورنمنٹ کے اداروں کو ہی اس کے حوالے سے کچھ کام کرنا ہوگا، جو اس کو انفراسٹرکچر کو جو یہاں پہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، یہاں کے جو روڈز ڈیمیج ہوئے ہیں، یہاں کے جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کو پوری طرح سے وہی بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں جتنے بھی سوشل ورکر ہیں، ہر وہ شخص جس کے دل میں کسی دوسرے شخص کا درد ہے، میں کہتا ہوں وہ سوشل ورکر ہے۔ خواہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے پڑوسی کے درد کا احساس کرتا ہے، خواہ وہ اپنے محلے میں بیٹھ کر اپنے محلے والوں کا خیال کرتا ہے، یا اپنے ملک کے اندر کسی کونے میں متاثر ہونے والے کسی بہن بھائی کے درد کی تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، میں ہر اس شخص سے کہوں گا کہ وہ کم از کم اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر، جو جنوبی پنجاب ہے، جو سندھ ہے، جو بلوچستان ہے، سارے کے سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے حوالے سے جس بھی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہا ہے، اس کی جزا اس کا انعام اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت دیں گے۔ لیکن کم از کم ایک دفعہ وہ ان علاقوں میں ضرور آئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں 2 چیزیں ضرور ملتی ہیں، جو میں اپنے دوستوں کو بھی یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اس علاقوں میں آنے کے بعد ہمیں کم از کم ایک چیز، جو سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ ہم جو سیٹلڈ علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی عام حالات میں بھی کتنی آسان ہے لوگوں کے مقابلے میں۔ اور دوسری چیز، جب ہم یہاں پہ آتے ہیں، شکر کا لفظ ہم ہر اپنی کھانے کے بعد بھی ادا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو آ کے صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا، یا اس کا شکر گزار ہونے کا آپ کو دل سے دل کرتا ہے کہ اس اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ اور ہمارے یہ بہن بھائی عام حالات میں، جب سیلاب نہیں تھا، کہ جب سیلاب کی صورتحال نہیں تھی، تب بھی ان کی زندگی کافی مشکل تھی، اور اب تو ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں انجمن بہبود مریضاں کا، جس نے ساری میپنگ کے اندر، سارے ایریا کے اندر کام کرنے کے حوالے سے ہمیں فیسلیٹیٹ کیا۔ یہاں کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا، جو ہماری یہاں پہ میڈم جنہوں نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ ہیڈ کری ہیں، میڈم نادیہ نواز اور میڈم شازیہ نواز، انہوں نے، ان کی میڈم شازیہ نواز کی جو ہسبینڈ ہیں وہ یہاں سماجی کارکن ہیں، انہوں نے یہاں پہ، اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے میں ہیلپ کیا۔ یہ مشکل ترین علاقے ہیں، یہاں پہ ٹریول کرنا، یہاں پہ آ کے کام کرنا مشکل کام ہے۔ ان سب دوستوں کی محبت، ان سب دوستوں کی محنت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں کرنے، آسانیاں بانٹیں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر جبران جاوید، جنرل سیکرٹری پی ایم اے چکوال کی طرف سے یہاں پہ موجود ہوں۔ چکوال کے تمام ڈاکٹرز نے مجھے کچھ امانت دی تھی کہ یہاں پر آ کر ان لوگوں کی جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کے پرسان حال ٹھیک نہیں، ان کی مدد کی جائے،
اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کچھ ان کو امداد دی ہے، اور ایک بہت بڑا میڈیکل کیمپ لگایا جس میں آج تقریباً 14 سے 1500 کے قریب بندے چیک ہوئے، اور اس میں ہم نے میڈیسن بھی دی۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا یہاں کے سوشل ویلفیئر میڈم کا، ان کے ہسبینڈ کا عبد المالک صاحب کا، یہاں کے لوکل جو رہنے والے ان کا، کہ انہوں نے کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اسپیشلی انجمن بہبود مریضہ تلگنگ کے جو ڈاکٹر ارشد صاحب اور ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہماری جو ایک ہم خدمت کا جذبہ لے کے یہاں پر ہم آئے تھے اس میں ہمیں تکمیل کرنے میں مدد کی۔